اس لیے ایکیوز کی بدنامی ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہیں ہے، تو اس لیے ایکیوز کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑیں، اور یہ ایکیوز عورت بھی ہو سکتی ہے، یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ٹرانس بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو اومبڈس پرسن کا انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہم تمام اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پراپرٹی میں صرف خواتین اپنے پراپرٹی رائٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں، ادروائز مطلب مرد ان کے بہاف پہ آ کے اسپیشل اٹارنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی پراپرٹی کے لیے ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ لیکن ہراسمنٹ کے لیے تو کوئی بھی آ سکتا ہے کہ جی مجھے کام کی جگہ پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور مجھے جو ہے میرا کام میں انٹرفیرنس کی وجہ سے، اس ہراسمنٹ کی وجہ سے میں پروڈکٹیوٹی نہیں دکھا پا رہی یا نہیں دکھا پا رہا۔ یہ لا بہت سیریس ہے۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ میں 5 اومبڈس پرسنز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ہراسمنٹ کا کیس آتا ہے تو سب سے پہلے ادارے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ ڈسپلے کیا؟ کیا آپ کے ادارے میں اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی ہے؟ اگر آپ کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے ڈیٹا بیس میں تو BRT کی کمیٹی موجود ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اپنے HR ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اور آپ ہراسمنٹ کی کمیٹی کو دیکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ہراسمنٹ کی جو کمیٹی، اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی ہے، اس کے پاس وہی ریکمنڈیشنز کا اختیار ہے جو پنشمنٹ ایک اومبڈس پرسن جو ہے وہ تجویز کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے۔ کمیٹی وہی پنشمنٹ اپنی مینجمنٹ کو تجویز کر سکتی ہے۔ اس میں بہت سیریس پنشمنٹ ہے۔ اگر ہراسمنٹ ثابت ہو، جاب جا سکتی ہے، ڈیموشن ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، سسپینشن ہو سکتی ہے۔ اس لا کے اندر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہراسمنٹ کی وجہ سے وکٹم یا سروائیور جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی لاس آف انکم ہوا ہے، یعنی ڈاکٹرز کی فیس بھری ہے، کوئی کاؤنسلنگ لینی پڑی ہے مینٹل سٹریس کی وجہ سے، تو اس کا جو جرمانہ ہے وہ ادارے کو نہیں جاتا، وہ وکٹم کو جاتا ہے۔ اگر ہراسمنٹ ثابت ہو اور ایکیوز کے اوپر اگر کوئی پنشمنٹ ہے تو وہ پھر جس کے خلاف ہراسمنٹ ہوئی ہے، یہ کمپنسیشن وہاں پہ جا سکتی ہے۔ اس قانون کے اندر ایکسیسیبلٹی کو یہاں تک انشور کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ادارہ جو ہے، کوئی شخص اپنے ادارے کی کمیٹی کے پاس نہ جانا چاہے تو وہ ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے پاس بھی اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اومبڈس پرسن کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو یا اپنی کمیٹی کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو کمیٹی کے خلاف اومبڈس پرسن کے آفس میں آیا جا سکتا ہے، اومبڈس پرسن کو اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور اومبڈس پرسن کے فیصلے کے خلاف گورنر کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ اور کمپنسیشن کی صورت میں یا کسی ایسی صورت میں کہ ایگزیکیوشن نہ ہو رہی ہو تو آپ سول کورٹ اور ہائی کورٹ کا راستہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو اومبڈس پرسن کے ادارے ہیں، جو فیڈرل کے ادارے ہیں، وہ فیڈرل اومبڈس پرسن کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے ریجنل دفاتر تمام پروونسز میں موجود ہیں۔ ہم تک جو رسائی ہے وہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسرز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے باقی اضلاع سے، اور لا ڈپارٹمنٹ کے جو ڈسٹرکٹ اٹارنیز ہیں ان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، پاکستان سٹیزن پورٹل سے بھی ہو سکتی ہے، ہمارے فیس بک سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا آفس وزٹ کر کے بھی۔ تو کائنڈلی آپ جو ہے آپ اپنے عملے سے کہیے کہ جب وہ اناؤنسمنٹ کریں بس میں، جب آپ کی بس چلتی ہے تو بیچ بیچ میں یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پبلک ہراسمنٹ کے لیے BRT میں زیرو ٹالرنس ہے، اور آپ آلریڈی کر بھی رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے ذریعے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے جہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں، BRT کو آلریڈی UN ویمن نے بھی ایک ایوارڈ سے نوازا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ ممکن ہو ہمیں بھی آپ کے BRT کا جو عملہ ہے اس کی ریکگنیشن کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جو سروس دے رہے ہیں وہ کوئی آسان سروس نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔